السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس حدیث میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں حقیقت توحید۔ اس کے ضمن میں آج کا جو درس کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے کفر اکبر کے اقسام۔ کفر اکبر کی کل 5 قسمیں ہیں۔ ان 5 قسموں میں سب سے پہلی قسم کفر تکذیب ہے۔ کفر تکذیب، جھٹلانے کا کفر۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 68 میں فرمایا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جب حق اس کے پاس آ جائے وہ اسے جھٹلائے۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوگا؟ یقیناً ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو حق آنے کے بعد اس کا انکار کر دیں۔ اس کا مطلب وہ حق بات کو جھٹلا رہے ہیں، اور یہی کفر کی تکذیب ہے۔ یعنی ایک آدمی جس کے سامنے اللہ رب العالمین نے حق کو واضح کر دیا اور واضح ہونے کے باوجود بھی وہ حق کا اقرار کرنے کے بجائے اس کا انکار کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور ایسا شخص کفر اکبر کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری قسم ہے کفر تصدیق، یعنی اس کا دل، اس کا دماغ، اس کے اعضاء، بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے الوہیت کا اقرار تو کرتی ہیں، لیکن وہ جاننے کے باوجود بھی، تصدیق کرنے کے باوجود بھی وہ انکار کر رہا ہے، اور اس کے انکار کرنے کا سبب اس کا غرور، اس کا گھمنڈ ہے، اس کا تکبر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جو کچھ لے کر کے آئے اس کو سچ مانے، لیکن از راہ تکبر اس کا انکار کرے، سرکشی اور اس کی پیروی نہ کرے، سرکشی کرے اور اس کی پیروی نہ کرے۔ جیسے کہ ابلیس کا کفر، ابلیس کو سب کچھ پتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ابلیس نے انکار کیا، اور وہی صفت آج بے شمار انسان اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور جس صفت کو ابلیس نے اپنایا تھا، غرور و گھمنڈ میں کھڑے ہو گیا تن کر کے اور کہا کہ میں آدم کا سجدہ نہیں کرتا، اور ایسی بے شمار باتوں کا اس نے انکار کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو کفر کی راہ میں ڈال دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم بتا دیا۔ اسی طرح سے آج کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کو حق پتہ ہے، حق معلوم ہونے کے باوجود بھی اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی دلیل قرآن کے اندر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو، تو سارے فرشتے سجدہ کیے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے۔ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، اس نے غرور کیا اور انکار کیا۔ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ رب العالمین اسے کافروں میں سے کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی بندہ تکبر کے اور عناد اور دشمنی، سرکشی میں آ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کا منکر ہوگا، وہی اصل میں کافر ہوگا۔ تو یہ بھی کفر تصدیق، یعنی جاننے کے باوجود بھی اس کا انکار کر دینے والا بھی کبیرہ کفر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی قبیل سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، چچا ابو طالب کا کفر تھا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچ مانا، اس بارے میں کوئی شک اور تردد بھی آپ کو نہیں تھا،
اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی قومی حمیت اور غیرت کے نتیجے میں اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب بعض لوگ، بہت سارے لوگ آج کے زمانے میں ایک فتنہ کھڑا کر کے رکھے ہیں کہ ابو طالب جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سال عمر تک اتنی لمبی خدمات کی، اسلام کی حمایت کی، اسلام کا دفاع کیا، مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، وہ کیسے اسلام نہیں لا سکتے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کے چچا کے بارے میں قرآن کی آیت اتاری، جب وہ اسلام قبول نہیں کیے اور انتقال کر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے اور کفر پر ان کا انتقال ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی باقاعدہ آیت اتاری، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ اے نبی آپ جس کو چاہیں، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی ہو، آپ کے دل کا ٹکڑا ہو، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت دینا یہ اللہ رب العالمین کی اختیار میں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے چچا کے بارے میں اپنی مشیت کا اظہار نہیں کیا تو وہ کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ آپ کے چچا نے اپنے سامنے سرداروں کو دیکھ کر کے ان کا، آپ کی نبوت کا انکار کر دیا، آپ کی باتوں کا انہوں نے دھیان نہیں دیا، تو کیا اللہ رب العالمین انہیں اس بات کی توفیق دے گا؟ یقیناً اللہ رب العالمین انہیں توفیق نہیں دیا، اور وہ غیر اسلامی حالات میں جو ہے دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے، یعنی اسلام قبول نہیں کیے۔ تو ان کو جبکہ سب پتہ تھا کہ اسلام کی حقانیت کیا ہے، اس کے اندر حقیقت کیا ہے، اور دنیا کا سب سے سچا مذہب بھی یہی اسلام ہے، اور آپ کی پوری زندگی اس پر سپورٹ بھی رہی، لیکن پھر بھی وہ اسلام نہیں لائے، تو یہ کفر تصدیق ہے کہ جاننے کے باوجود بھی اگر انسان اس کے قریب نہ آئے یا اس کو قبول نہ کرے تو بھی وہ کافر ہے، اور اس کی موت اگر ہوتی ہے تو کفر ہی کی حالت میں ہوگی۔ اور اس کے بعد میں نمبر 3 ہے شک کے کفر، نہ تو رسول کو سچ مانے نہ ہی جھٹلائے، بلکہ ان کے بارے میں شک و شبہ اور تردد کا شکار رہے، تو ایسا شخص کفر شک میں مبتلا ہوگا، اور اس کی اگر موت اس حالت میں ہو جاتی ہے تو وہ کفر اکبر ہی کا ایک مرتکب ہوگا۔ اور اسی طرح سے چوتھی جو قسم ہے وہ اعراض کفر ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرے، نہ تو آپ کی تصدیق کرے، نہ تکذیب کرے، نہ آپ سے محبت کرے، نہ دشمنی کرے، بلکہ آپ سے کٹ جائے، جہاں بھی آپ کا آمنا سامنا ہو آپ سے کٹ جائے، آپ کی باتیں جب اس کے سامنے کی جائیں تو ان باتوں سے کٹ جائے، آپ کے اخلاق اور کریکٹر کردار جب اس کے سامنے بیان کیا جائے تو اس سے وہ اپنے آپ کو کاٹ لے، اعراض کرتا رہے۔ یعنی جیسے ہم کسی کو کوئی بات بتا رہے ہو تو اپنا جان چھڑا کر وہاں سے بھاگنا چاہے، تو ایسا شخص بھی مجرم ہے، اور جو حق بات کو قبول نہیں کر رہا، نہ رسول کی بات کو مان رہا ہے، نہ تو انہیں جھٹلا رہا ہے، نہ تو انہیں تصدیق کر رہا ہے، اور نہ ان کی باتوں کو جھٹلا رہا ہے، نہ انہیں تصدیق کر رہا ہے، یعنی اس سے اعراض کر رہا ہے، تو ایسا شخص بھی اگر اللہ رب العالمین نے اس کو موت دے دی تو وہ کفر کی حالت میں اس سے موت آئے گی۔ اور اس کی دلیل میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 3 میں بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ جس چیز سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، اَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، تو اس سے وہ لوگ اعراض کرتے ہیں۔ آج کتنے سارے ایسے لوگ ہیں، ان کے سامنے دعوت پیش کی جائے تو تمام 17 ہیلے بہانے بنا کر کے ہماری بات کو رد کر دیتے ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رد کر دیتے ہیں، نہیں بھئی یہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، یا ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ ان کے سامنے حق واضح ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی اس سے وہ اعراض کرتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، نہیں آپ کی بات تو تھوڑی سمجھ میں آ گئی ہے لیکن پھر بھی جو ہے پوری سمجھ میں نہیں آئی، اسی لیے میں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہوں بول کر کے وہ لوگ ٹال دیتے ہیں۔ اگر ان کی بھی اسی حالت میں موت ہوتی ہے تو وہ بھی کفر اعراض میں ان کی موت ہوگی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو جہاں تک دین غیر مسلموں تک پہنچ رہی ہے، اگر وہ غیر مسلم اس پر جو ہے اپنے اعراضی کا اظہار کر رہا ہے تو پھر وہ اسی کفر ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوگی۔ اور اسی طرح سے کفر نفاق ہے، 5واں جو ہے وہ کفر نفاق ہے۔ یہ کفر نفاق
बड़ा डेंजर कुफ्र है, जो कुफ्र अकबर के शिरकों में किस्मों में से एक किस्म है और बहुत ही खतरनाक किस्म है ये कुफ्र अकबर। जुबान से इस्लाम का इजहार करना और दिल से उसकी तकजीब करना, ये निफाक के कुफ्र की अलामत है। और अल्लाह के रसूल के ज़माने में जो यहूदी और जो नसारा जिनके अंदर बैन बैन का मामला था, ज़ाहिरी कुछ और था, बातनी कुछ और था, उनकी जुबान पर इस्लाम तो रहता था और अंदर जो उनका दिल था उससे वो दिल से उस बात को तस्लीम नहीं करते थे। ये मुनाफिकीन कहाँ पैदा हुए थे? ये मुनाफिकीन मदीने के अंदर पैदा हुए। जब अल्लाह के रसूल सल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो मदीने के अंदर जाकर के देखा वहां पर दो बड़ी पार्टियां मौजूद है, एक यहूद की, दूसरी नसारा की। तो जब मुसलमानों की वहां पर बढ़ती तादाद इन्होंने देखा तो इनसे हसद और जलन पैदा करना शुरू कर दिए। तो उनमें से कुछ लोग तैयार हुए और कहा कि हम मुसलमान हो गए। हालांकि अपनी जुबान से वो सिर्फ इस्लाम का दावा कर रहे थे, उनकी जुबान पर सिर्फ इस्लाम का दावा था, दिल के अंदर इस्लाम नहीं पहुंचा था। वहीं से वो मुनाफिकत पैदा हुई, वहीं से मुनाफिकीन पैदा हुई, चाहे वो नसारा में से हो चाहे वो यहूद में से हो। और वही मुनाफिकीन एक बड़ा रोल अदा किए इस्लाम और मुसलमानों को बर्बाद करने और बदनाम करने की। उनकी मजलिसों में, जब मुसलमानों की मजलिसों में आते तो उनकी जुबान पर कुछ और रहता और जब अपनी मजलिसों में जाते तो उनकी जुबान पर कुछ और रहा करता था। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के लिए जो है कुरान के अंदर बाकायदा तौर पर एक आयत उतारी और फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू फतुबिया अला कुलूबिहिम फहुम ला यफ्क़हून। बड़ी प्यारी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में बयान फरमाई जिनके दो मुंह होते हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया ये उस वजह से है कि ये ईमान लाकर भी काफिर हो गए। सिर्फ जुबान पर इनके दावा था, अल्लाह पर हम ईमान लाए, रसूल पर हम ईमान लाए, मान लिया हम इनकी बातों को, लेकिन उनका दिल उसका गवारा नहीं करता था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किया? फतुबिया अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफ्र का मुहर लगा दिया। चलो तुम्हारी जुबानें तो बोल रही हैं लेकिन तुम्हारा दिल जब गवारा नहीं कर रहा है तो अल्लाह ताला ने उस बात को दिल तक भी पहुंचने से पाबंदी लगा दी, मुहर लगा दी। अल्लाह ने फहुम ला यफ्क़हून, अल्लाह ने कहा कि अब तुम्हारे समझ में भी कोई बात नहीं आएगी अगर तुम्हारे सामने कोई इस्लाम पेश भी करे तो। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी पूरी समझ को, उनकी फहम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिटा दिया, उसका दरवाजा ही बंद कर दिया। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इसी कुफ्र पर अपनी जान दे दिए, तो इसी कुफ्र निफाक पर अपनी जान दे दिए, उनका ईमान जो है सही सलामत नहीं हो सका। और ऐसे लोग आज भी मुसलमानों की सफ़ों में मौजूद हैं और अल्लाह और उसके रसूल की जुबानी तो दावा करते हैं लेकिन उनके यहां भी वही कुफ्र छिपा हुआ है उनके दिलों के अंदर। वो दिल के अंदर एक शक, एक एराज लेकर के बैठे हैं और उसी शक में अपने आप को मुब्तला किए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में सूरह निसा में फरमाया मुज़ब्ज़िबीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, इनके दिल मुतमईन ही नहीं है किसी चीज पर, क्योंकि वो दिल से अल्लाह को और उसके रसूल को एक्सेप्ट भी नहीं किए, माने नहीं है, एतराफ नहीं किए हैं। तो जो आदमी दिल से एतराफ नहीं करेगा वो अल्लाह और उसके रसूल को कैसे अपनी जुबान से कह सकेगा? इसलिए उनकी जुबानें भी लड़खड़ाती है बयान करने में, बोलने में, क्योंकि उनका दिल गवारा नहीं कर रहा है। और जिस चीज पर दिल गवारा ना करे उनकी जुबानें भी उसकी शहादत नहीं दे पाती है भरपूर। उनकी जुबानों में कहीं चोरी दिखती है और लगता है कि आदमी ये मुकम्मल तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं है और उसी हालत में उसका इंतकाल होता है। तो ये 5 चीजें मैंने आपके सामने जो बयान की हैं ये कुफ्र अकबर की अलामत है। अगर इन 5 चीजों में से हमारे अंदर कोई भी अलामत निशानी पाई गई तो समझ लो कि हम भी कुफ्र अकबर के मुर्तकिब हैं और हमारा ठिकाना जहन्नम है। लेकिन अगर हमारे अंदर इन 5 में से कोई भी एक नुक्ता नहीं पाया गया, हमारे पास साबित ईमान पाई गई, तो फिर हम ईमान वाले हैं। और ईमान की मैं एक छोटी सी तारीफ करके अपनी बात को खत्म करता हूं। ईमान के बारे में तकरीबन 3 या 4 बातें कही जाती है। ईमान इकरार बिल लिसान, तस्दीक बिल जनान, वल अमल बिल जवारिह वल अरकान, यजीदु बिही ताअ व यनकुसु बिहिल मासिया। कि ईमान 4 चीजों का नाम है, जुबान से इकरार करना, दिल से इकरार करना, अमल से उसको साबित करना, और अगर हम नेकी करेंगे
اطاعت و فرما برداری کریں گے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا. اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ہمارے ایمان میں کمی ہوگی. تو ہم کو اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے, زبان, دل اور عمل کے ذریعہ سے اس کو ثابت کرنا ہے, اور اطاعت اور فرما برداری سے اپنے ایمان میں اضافہ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہمارے اندر رہیں گی تو ہم پکے مومن کہلائیں گے. لیکن اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز بھی غائب ہو گئی تو یہ جو کفر اکبر ہم نے ابھی سنا ہے نا, 5 قسمیں, یہ ساری چیزوں میں سے کوئی نہ کہیں ہم جو ہے ڈگمگا جائیں گے اور کفر کے میدان میں آ جائیں گے. اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور کفر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں, کیونکہ کفر ہمیں جہنم میں لے کے جائے گا اور ایمان ہم کو جنت میں لے کے جائے گا. رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو ایمان کو سمجھنے اور اس کے ضد جو کفر ہے اس کفر سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و صلی اللہ علی نبی کریم و بارک وسلم.